السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر آپ سب آئے. سو لیٹ اسٹارٹ آور نیو سیشن. آج میں آپ سب کو ایک سٹوری سناؤں گا دا سیکنڈ رائٹرز کیلف کے دور کی، جو کہ حضرت عمر بن الخطاب ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت عمر بن الخطاب کو اب بھی ویسٹ میں عمر دا جسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس پر کچھ بکس بھی ہیں دارالاسلام کی. یو شوڈ گیٹ اے ہولڈ آف دوز بکس اور آپ ان کی بایوگرافی ضرور پڑھیں. تو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بندے کا کیمل تھا. وہ کیمل ہمسائے جو تھے، نیبر جو تھے، ان کی فیلڈز میں جا کر گریز کر رہا تھا، اور یہ چیز الاؤڈ نہیں تھی آبویسلی. تو وہ جس کی فیلڈز تھیں اس کو اتنا غصہ چڑھا کہ میرے ہمسایوں کا کیمل میری فیلڈز میں آ کر گریز کر رہا ہے. اس نے اس کیمل کو پتھر مارا. وہ پتھر کیمل کی سیدھا آنکھ میں جا کے لگا اور اس کی آنکھ زخمی ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ کیملز عربز کے لیے بہت زیادہ ایک ویلیوبل چیز ہوتی ہے. تو وہ جو بندہ جس کا جو آنر تھا کیمل کا، اس کو اتنا غصہ چڑھا کہ اس نے ریٹرن میں پتھر اس بندے کو مارا. اور بڑا پتھر تھا. وہ پتھر جا کر سیدھا اس کے سر پہ لگا اور اس بندے کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی. ظاہر ہے کہ کسی سینسٹیو جگہ پہ لگا ہوگا سر کے، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو عمر بن الخطاب کی کورٹ میں وہ بچے آئے. اس کے جو بیٹے تھے، 2 بیٹے تھے، وہ ان کی کورٹ میں آئے. انہوں نے کورٹ میں آ کر کیس کیا اور انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے ابو کو قتل کیا. تو حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، یعنی وٹ از یور ول. آپ اس کو معاف کرنا چاہیں گے، دیت لینا چاہیں گے، یا جو ریٹریبیوشن ہے کل کرنے کی کہ obviously قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے بیکاز ہی ہیز کلڈ آور فادر. ان کے ایموشنز تھے بہت اپنے فادر کے حوالے سے. حضرت عمر بن الخطاب نے سارا کیس سنا اور ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا. اب وہ جو شخص تھا جس نے ایکچولی کیمل کو مارا تھا اور اس کا کیمل تھا، اور پھر اس سے حادثاتاً جو ہے وہ بندہ مر گیا تھا جو دوسری سائڈ کا جو آنر تھا. اس بندے نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے. اگر یہی بات ہے تو مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن ایکچولی میں نے اپنے بھائیوں کو کچھ انہیریٹنس جا کر دینی ہے. میرے فادر کچھ انہیریٹنس چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ انہیریٹنس میں نے اپنے بھائیوں کو جا کر دینی ہے. تو مجھے آؤٹ آف سٹی ٹریول کرنا پڑے گا. تو مجھے آپ 3 دن کی مہلت دیں. تو 3 دن میں واپس آ جاؤں. اب آپ خود سوچیں کہ ریئل لائف میں اگر ایسے ہو کہ کوئی کلر جو ہے وہ جج کو کہے کہ مجھے 3 دن کے لیے چھوڑ دو، تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ وہ کلر بھاگ جائے گا، obviously چکر دے رہا. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ what if کہ you run away. میں تمہیں مہلت تو دے دیتا ہوں، کیا تمہاری کوئی گارنٹی دینے والا ہے؟ Do you have a guarantee؟ اب دیکھیے کہ صحابہ اتنا ان کا کیریکٹر تھا، لیکن ان میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی بھی گارنٹی ہے، کیونکہ جو گارنٹی دے گا وہ پھنس جائے گا. obviously اگر کلر واپس نہ آیا تو پھر گارنٹی دینے والے کو پکڑا جائے گا اور کسی طرح سے سزا دی جائے گی. تو ایک صحابی کا آپ سب نے شاید نام سنو، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنا ہے کہ ابو ذر غفاری واز اے ویری پائس صحابی، جو بہت ان کا مشہور ہے. زہد و تقوی ان کا بہت مشہور ہے. زہد و تقوی سے مراد ہے ڈیٹیچمنٹ ود دی ورلڈ. ہی واز سو مچ اٹیچ ود دی ہیئر آفٹر کہ وہ دنیا کی چیزیں اتنی پسند نہیں کرتے تھے، ہر وقت عبادت میں دل لگاتے تھے. تو ابو ذر غفاری he raised his hand and he said کہ یا امیر المؤمنین، او لیڈر آف دا بلیورز، میں اس کی گارنٹی دوں. اب سارے صحابہ ایک دم حیران ہو گئے کہ ابو ذر غفاری جیسا بندہ اس کی گارنٹی دے گا جو کہ اتنا آنیسٹ ہے، ٹروتھفل ہے. لیکن ساتھ میں ڈر بھی گئے کہ وٹ ایف یہ بندہ واپس نہ آیا تو پھر ابو ذر غفاری جیسے بندے، نیک بندے کو جو ہے کوئی پنشمنٹ نہ ہو. حضرت عمر بھی بڑا حیران ہوئے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ابو ذر غفاری گارنٹی دے رہا ہے تو آئی ول لیٹ یو گو. اور وہ بندہ 3 دن کے لیے وہاں سے چلا گیا اپنے پرومس کے مطابق. اب 3 دن ہو گئے اور شام کا وقت ہوا ہے، مغرب کا ٹائم ہوا ہے. سب کی نظریں سڑک پہ ہیں، روڈ پہ ہیں کہ وہ بندہ آئے، گھوڑے پہ بیٹھ کر آئے. اور ابو ذر غفاری پہ نظریں ہیں کہ کسی طرح یہ بچ جائے. اور صحابہ دعا کر رہے ہیں کہ بس وہ بندہ آ جائے، وہ بندہ آ جائے. لیکن وہ بندہ نہیں آ. سسپینس بڑھ رہا ہے، سب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں. تو اچانک ایسے ہوا کہ دور سے انہیں کچھ مٹی اڑتی نظر آئی اور وہ بندہ دور سے انہیں چلتا نظر آیا. اور سب کی جان میں جان آئی، سب کے چہروں پہ اسمائل آئی کہ چلو شکر ہے وہ بندہ واپس آیا. جب وہ بندہ واپس آیا، حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے قریب آیا تو حضرت عمر اتنا حیران ہوئے. He was so surprised. He said, "Oh man, what made you come back?"
واپس اس لیے آئے ہو؟ تم بھاگ سکتے تھے، تمہارا کیا جانا تھا، ہم نے کون سا تمہیں پکڑ لینا تھا، تم کہیں بھی بھاگ سکتے تھے، اور ابو ذر غفاری نے تمہاری گارنٹی دی تھی، تمہارا کیا جاتا ہے، تم بھاگ جاتے۔ تو بندے نے بڑی خوبصورت بات، اس نے کہا کہ امیر المومنین میرے مائنڈ میں آیا کہ میں اس طرح سے کروں کیونکہ اب مجھے موقع مل گیا، بٹ دین آئی تھاٹ اباؤٹ دا مسلم سوسائٹی، کہ میں مسلم سوسائٹی کا ممبر ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں، اگر میں بھاگ گیا اور میں نے آپ سب کو دھوکہ دے دیا تو کل کو کس کی امیج خراب ہوگی؟ بتائیے، مسلمانوں کس کی امیج خراب ہوگی؟ اسلامک سوسائٹی کی۔ تو میری وجہ سے میرے مسلم بردرز کی امیج خراب ہوگی، یہ چیز میرے مائنڈ میں جب آئی تو میں نے کہا کہ نہیں، آئی شوڈ گو، میں واپس آیا۔ تو حضرت عمر بڑا امپریس ہوئے کہ بندہ آنیسٹ ہے، بندہ بڑا دلیر ہے، بندے نے مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک امیج مینٹین کرنے کے لیے دیکھو واپس آ گیا، حالانکہ اس کو سزا ہوئی ہے قتل کی۔ حضرت عمر بڑا حیران ہو کے ابو ذر غفاری سے پوچھتے ہیں کہ وہ ابو ذر what made you give the guarantee؟ ابو ذر آپ نے گارنٹی کیوں دی، مجھے ذرا بتائیں تو صحیح۔ تو ابو ذر غفاری نے بڑا خوبصورت رپلائی کیا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ایکچولی مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس کی گارنٹی دوں کہ نہ دوں، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ یار کیا مسلم معاشرہ اتنا ڈسٹرسٹفل ہو گیا کہ کوئی کسی کی گارنٹی بھی نہیں دے رہا؟ یعنی کیا سارے اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی گارنٹی نہیں دیں گے؟ تو میں نے سوچا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس بندے کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی سچائی نظر آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کے لیے رحم ڈالا، تو میں نے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ مسلم سوسائٹی میں گارنٹی دینے والے لوگ اچھے لوگ ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے والے، تو میں نے یہ سوچ کر گارنٹی دی۔ تو حضرت عمر اس کے جواب پہ بہت امپریس ہوئے کہ دیکھو میرے لوگوں میں، میری امت میں، یہ جو میرے لوگ ہیں ان میں کتنی خیر ہے، ان میں کتنی گڈنس ہے کہ ایک دوسرے کی گارنٹی بھی دیتے ہیں اور کمٹمنٹس کو بھی نبھاتے ہیں۔ واپس آیا بندہ کیونکہ کمٹ کر کے گیا تھا کہ میں 3 دن بعد آؤں گا۔ Seeing all this incident, the sons were listening all this۔ وہ جو بندہ تھا نا جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے بیٹے ظاہر ہے وہ کورٹ میں تھے، وہ سب کچھ سن رہے تھے، ان کے بیٹے جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ ساری بات سن کے، because it was a very emotional moment کہ وہ بندہ واپس آ گیا، دیکھو اتنا آنیسٹ بندہ ہے، اور ابو ذر غفاری نے جو ہے وہ اس کی گارنٹی دی ہے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہم اس کو معاف کر دیں، یعنی وی ڈونٹ وانٹ دا ریٹریبیوشن اینی مور، ہم اس بندے کو معاف کر دیں۔ حضرت عمر بن الخطاب اور بھی حیران ہوئے، کہتے کہ ابھی 3 دن پہلے تم ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کو پنش کرنا ہے، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، تو کیا ایسی بات تمہارے دل میں آئی کہ یو آر فارگیونگ دس پرسن؟ آپ سوچیں کہ فادر کے کلر کو معاف کرنا ہے کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور بائی دا وے ایک ویڈیو بھی ہے، مورگن فری مین ایک بندہ ہے جو ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتا ہے، اس نے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ایک مسلم نے اپنے بیٹے کے کلر کو معاف کیا، دیکھیے آپ نے وہ ویڈیو، بہت فیمس ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ۔ بہرحال وہ اس کی پوری سیریز ہے، ڈاکومنٹری سیریز ہے، اس میں وہ ایسے لوگوں کو انٹرویو کرتا ہے جنہوں نے کوئی بہت بڑا ایکٹ کیا ہو ہیومینٹی کے لیے۔ تو اس نے ایک ریئل لائف سٹوری کیپچر کی اس ویڈیو میں کہ ایک فادر ہے، ملیشین فادر ہے آئی تھنک، جس نے اپنے بیٹے کے کلر کو کورٹ میں جا کر معاف کیا، اس کلر کو گلے لگایا، اسے کہا آئی فارگیو یو۔ تو جب مورگن فری مین نے اس سے پوچھا، یہ ایکٹر ہے ایک بہت بڑا مورگن فری مین، کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے اس بندے کو معاف کر دیا، اپنے کلر کو، بیٹے کے کلر کو معاف کر دیا، تو اس بندے نے جواب دیا بیکاز آف توحید، بیکاز آف وننس آف اللہ، کیونکہ اللہ ٹیچز اس ٹو فارگیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیچز اس دیٹ اف یو وانٹ می ٹو ہیو مرسی اپون یو، یو شوڈ ہیو مرسی اپون مائی کریشن۔ تو بڑا امپریس ہو۔ اینی حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اس بندے سے، ان بیٹوں سے پوچھا کہ تم نے کیوں اس کو معاف کیا، ابھی تم کہہ رہے تھے قتل کرنا ہے، قتل کا بدلہ قتل۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین when we heard all of this تو we thought کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اور مسلمان اور اسلامک سوسائٹی میں معاف ہی نہیں کرتا کوئی ایک دوسرے، کیا اتنا صفاقانہ یہ معاشرہ ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف بھی نہیں کریں۔ سو کیپنگ دس ان مائنڈ، یہ تھاٹ جب ہمارے مائنڈ میں آئے تو وی تھاٹ کہ نہیں، اس بندے کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے۔ So seeing all this, there were tears all around because it was a very emotional moment. And Hazrat Umar sallallahu alaihi wasallam, he kept crying and he then thanked Allah subhanahu wa ta'ala کہ ابھی میرے لوگوں میں خیر موجود ہے، میرے لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو معاف بھی کرتے ہیں، جو کمٹمنٹس بھی نبھاتے ہیں،
और जो लोग गारंटीज भी देते हैं एक दूसरे। सो यू नो स्टोरी सुनाने का मेरा आप सबको एक मकसद था क्योंकि ये हमारी तरबियत से रिलेटेड है। देखें, जब हम इस एज में हैं, जिस एज ग्रुप में माशाल्लाह आप लोग हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमें एक दूसरे को डिफेंड करना है बिकॉज वी आर ब्रदर्स टू ईच अदर, वी आर सिस्टर्स टू ईच अदर। जब आप किसी भी अपने क्लास फेलो को बुली होते देखें, यू शुड डिफेंड दैट पर्सन बिकॉज कुरान टीचेस अस टू डिफेंड अदर्स। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त को डिफेंड किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनको उनके भाई ने बुली किया, भाइयों ने बुली किया, राइट? लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को डिफेंड किया। सो नंबर वन, मुस्लिम शुड नेवर बी एबल टू बियर इनजस्टिस। कभी इनजस्टिस को हम देखें तो उसको कोशिश करें कि अपने हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें, और जुबान से भी नहीं तो एटलीस्ट दिल में तो बुरा फील करेंगे। अगर हम बुली करने वालों में शामिल हो जाएंगे तो ये मसला है। तो नंबर वन लेसन इज दैट कि whenever you see something unjust, try to change it, okay, and do not be on the side of the unjust people, okay? दूसरी बात, कमिटमेंट्स निभाना। देखिए, हम एज स्टूडेंट्स कितनी कमिटमेंट्स निभाते हैं, हम कितना सच बोलते हैं। उस बंदे ने इतने प्रेशर सिचुएशन में भी सच बोला, उसने कहा मैं वापस आऊंगा तो वापस आया, और वो क्या सोचकर वापस आया कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो कल को लोग क्या कहेंगे, मुसलमान ऐसा। और अनफॉर्चुनेटली आप लोग मेरे से एग्री करेंगे कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मुसलमान की इमेज खराब है। लोग कहते हैं कि झूठ बहुत बोलते हैं, लोग कहते हैं करप्शन बहुत ज्यादा है। तो बात ये है असल में कि करप्शन कैसे आ रही है। जाहिर है कि जब आम लोग झूठ बोलेंगे तो उन्हीं लोगों ने ऊपर जाना है ना, वो ऊपर जाके भी झूठ बोलेंगे। इसलिए मेरी आपको ये सिंसियर रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है कि प्लीज सच बोलने की आदत डालें। आई टोटली अंडरस्टैंड, कभी कभी बंदा पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल देता है, कभी बंदा प्रेशर में आकर झूठ बोल देता है, लेकिन लेट मी टेल यू दिस हदीस कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि ट्रूथफुलनेस इज पाइटी। ट्रूथफुलनेस जो है ये पाइटी है, एंड अ पर्सन कीप्स ऑन सेइंग द ट्रूथ अंटिल ही बिकम्स ट्रूथफुल। ट्रूथफुलनेस की आदत डालें, सच बोलने की आदत डालें, झूठ को बिल्कुल अपनी बातों से निकालें। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कभी झूठ ना बोलें। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो झूठ बोलते हैं कि हम यहाँ गए, हमने ये किया, we bought this, we did this, we did that. Why you are doing this? Just to impress others? Rather you should impress Allah subhanahu wa ta'ala. अगर अल्लाह ताला को आप जो इम्प्रेस करते हैं, अल्लाह ताला के लिए चीजें करते हैं, तो लोग आपसे खुद इम्प्रेस हो जाएंगे, लोग आपके खुद करीब आ जाएंगे। तो ऑलवेज बी ट्रूथफुल, अपनी कमिटमेंट्स को निभाएं, जो आप कहते हैं वो करें। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ मुस्लिम। And third thing which we get from this story is, जी anyone? एक तो commitments को निभाओ, जी? Yes, to forgive, very important lesson. To forgive others. जब जाहिर है हर एक से गलती होती है, आपके फ्रेंड से होगी, हो सकता है कि आप अपने सिबलिंग्स को गलती करते देखें, अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, तो try to forgive, okay? And share things with them. उनके साथ happiness बांटें, उनके साथ ज़्यादा सख्ती ना करें। This is the character and hallmark of a Muslim. So, Jazakallah khair for listening and thank you very much. ये 3 lessons आपने अपनी life में inculcate करने हैं. So I see you all in the next session. Till then, take care. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.